بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات، اور اسلامیات میں آج ہمارا سبق ہے یونٹ نمبر 6 تاریخ و جغرافیہ، سبق نمبر 14 زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید کا فیصلہ۔ اس سبق میں ہم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ایک بچہ تھا جس کا نام زید تھا۔ زید کے ابو کا نام حارثہ بن شرحبیل تھا، اس کی امی کا نام سعدہ، اور زید 8 سال کا تھا جب زید کے امی ابو کو اس کی نانی اور ماموں سے ملوانے کے لیے دوسرے شہر لے گئیں۔ جب زید رضی اللہ عنہ 8 سال کے تھے تو ان کی امی انہیں ان کی نانی اور ماموں سے ملوانے کے لیے دوسرے شہر لے گئیں۔ زید بہت خوش تھا۔ اس زمانے میں لوگ قافلوں کی شکل میں مل جل کر سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ ٹرانسپورٹ تو جب تھی نہیں تو لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ زید کا قافلہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکا تو ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ انہوں نے ڈالا تو ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور سارے سامان چھین لیا اور زید کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جب اگر ڈاکوؤں کو بھنک پڑ جاتی تھی نا کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہیں قریب وہ کوئی گھاٹی نما، یعنی کہ اگر پہاڑی راستہ ہوتا تو گھاٹی نما جگہ میں پہاڑ کے دامن میں وہ لوگ پناہ لے لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب قافلہ وہاں سے گزرنے لگتا تھا، یہاں پہ ٹھہرتا تھا، تو سب اپنے ساتھی مل کر وہاں پر اس قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی پکڑ لیا اور زید بہت زیادہ رویا، مگر ڈاکوؤں کو رحم نہ آیا۔ وہ سیدھے اس جگہ گئے جہاں ایک مشہور میلہ لگا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں نے زید کو اس میلے میں بیچ ڈالا۔ میلے میں جنہوں نے زید کو خریدا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک زوجہ تھی، اور ان کے بھتیجے حکیم بن حزام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خریدا تھا، اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ جب ہو گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بہت پسند آیا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا، اب بھی بہت سے گھروں میں یہ ہوتے ہیں جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو غلام بنا لیا گیا تھا کیونکہ انہیں بیچ دیا گیا تھا، پھر وہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے یعنی کہ نوکر، اور پھر جو غلام تھے وہ پہلے اگر کسی عورت کی شادی ہوتی تھی تو وہ غلام ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، جو بھی ہوتا تھا نوکر یا نوکرانی جو بھی ہوتی تھی، غلام یا خادمہ، تو وہ ان کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ اب بھی بہت سے علاقوں میں بہت سے خاندانوں میں یہ ریت ہے، جو ان کے نوکر ہوتے ہیں یا جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہ عورت کے ساتھ یعنی کہ لڑکی کے ساتھ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ جہیز میں جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایمان لے آئے۔ اب تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے۔ وہ دن رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ پیارے نبی کی محبت دیکھ کر اکثر لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل ایک بیٹے کی طرح ہی رہا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بالکل ایک باپ بیٹے کی طرح رہا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھ کر جو لوگ جو تھے وہاں کے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد یعنی کہ زید کا بیٹا محمد کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ تو اس کے اوپر حضرت زید رضی اللہ عنہ اس واقعے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے آیت اتاری، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید کی ایک سورہ احزاب میں آیا ہے، کیونکہ منہ بولے بیٹے یہاں پہ یہ زید بن محمد کہنے لگے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے 2 شخص آئے اور بتایا کہ میں زید کا باپ ہوں اور یہ چچا ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ زید مکہ میں ہے تو اسے ڈھونڈنے کے لیے مکہ آئے ہیں۔
یہاں اگر پتہ چلا کہ وہ آپ کے پاس ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو واپس کر دیں اور اس کے بدلے جتنی چاہے رقم ہم سے لے لیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لینے آئے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لینے، ان کے ابو اور ان کے چاچا آئے اور کہا کہ آپ کو جتنی رقم چاہیے آپ ہم سے لے لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت سے بٹھایا اور فرمایا میں تم سے کوئی رقم وغیرہ کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ میں چاہتا ہوں، میں تمہارے بیٹے کو بلواتا ہوں اور فیصلہ کرنے کا اختیار اسے دیتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو ضرور لے جاؤ، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں ایسا نہیں کہ زبردستی اسے نکال دوں۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا نے خوشی خوشی کہا یہ تو آپ نے بڑے ہی انصاف کی بات کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں باتوں کی وجہ سے انہیں صادق امین کہا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا، زید آئے، اپنے والد اور چچا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سلام کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو پہچانتے ہو؟ زید بولی جی ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں، مگر میں تمہیں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہتے رہو۔ زید رضی اللہ عنہ کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ ڈال دیا کہ اگر آپ چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا فوراً سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا کیا تمہیں آزادی سے زیادہ غلامی پسند ہے، یعنی کہ تم اپنے گھر میں آزادی سے گھومنے کے بجائے یہاں پر نوکر بن کر غلام بن کے رہنا چاہتے ہو؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے ادب سے کہا میں یہاہ غلام نہیں بلکہ ایک بیٹے کی طرح ہوں، اور جو خوبیاں ان میں موجود ہیں دنیا کے کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بے شک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک عمدہ نمونہ تھے، ایک مثال تھے، اور جو خوبیاں ان میں تھی وہ کسی اور شخص میں ہو ہی نہیں سکتی۔ زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے والد اور چچا مطمئن ہو گئے اور زید رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بڑے انتخاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی شادی کروائی اور انہیں ایک جنگ میں سپہ سالار بھی بنایا۔ تو یہ تھے زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ لوگ میٹرک میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو، یا آپ لوگ جب سورہ احزاب پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو ساری بات خود بہت زیادہ باتیں تو اس میں سے سمجھ میں آ جائیں گے زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ تو ہمارا چھوٹا سا ایک چیپٹر تھا جس میں جو مین پوائنٹ تھے وہ ہم نے بتا دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔